ملک میں 6 ماہ سے یہ سوال زیر بحث ہے، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان آخر ایشو کیا ہے؟ میں نے یہ سوال 4 ماہ میں ایک ملک کی مختلف مقتدر شخصیات کے سامنے رکھا اور پھر ان کے جوابات سے ایک تصویر بنائی، اور میں آج وہ تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر 100% درست ہے یا جزوی، یہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اور میں یہ فیصلہ اسی پر چھوڑتا ہوں۔ تاہم وہ سیاسی حقائق جو میرے نوٹس میں ہیں، میں جو کہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے 4 شکوے ہیں۔ ان کا پہلا شکوہ 2018 کے الیکشن میں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں ہمیں 2018 میں 2/3 اکثریت مل رہی تھی، لیکن ہماری سیٹیں جان بوجھ کر کم کر دی گئیں تاکہ سندھ میں آصف علی زرداری، پنجاب میں نون لیگ اور وفاق میں ہمیں کم زور رکھا جا سکے۔ چنانچہ میں کم زور مینڈیٹ کی وجہ سے کھل کر فیصلے نہ کر سکا۔ دوسرا شکوہ تھا میں نمائشی وزیر اعظم تھا، فیصلے کوئی اور کرتا تھا اور ان فیصلوں کی بدنامی میری جھولی میں ڈال دی جاتی تھی۔ چنانچہ میں 3.5 سال کے تجربے سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اختیار اسی کے پاس ہونا چاہیے جس کے پاس اقتدار ہو۔ ملک اس بے اختیاری میں نہیں چل سکے گا۔ عمران خان آصف علی زرداری اور نواز شریف کا نام نہیں لیتے، لیکن یہ مانتے ہیں، اور لوگوں کا اختیار کے معاملے میں بیانیہ درست تھا۔ تیسرا شکوہ یہ سمجھتے ہیں اپوزیشن کو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف اکٹھا کیا۔ بغرض محال یہ لوگ اگر خود اکٹھے ہوتے تو بھی اسٹیبلشمنٹ کو میری طرف بچانی چاہیے تھی، لیکن یہ عین وقت پر نیوٹرل ہو گئے اور یوں ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور چوتھا شکوہ، میں ملک میں نئے الیکشن کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ لوگ اس امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان کے بنیادی شکوے ہیں، لیکن دوسرے فریقین کا موقف یکسر مختلف ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی مانتے ہیں نواز شریف نے انہیں دوبارہ زیادہ عزت دی تھی۔ 3 بار ان کی حکومت کرائی گئی، انہیں جلا وطن میں کیا گیا۔ تیسری مرتبہ ان کی بیٹی کو ان کے سامنے گرفتار کیا گیا اور مریم نواز کو جیل میں بھی رکھا گیا، لیکن میاں نواز شریف نے کبھی فوج کو میر جعفر اور میر صادق کا خطاب نہیں دیا۔ انہوں نے کبھی نیوٹرل کا طعنہ نہیں دیا۔ ان کی بری سے بری تقریر بھی گوجرانوالہ کی تقریر تھی، اور اس میں بھی وہ ہر بار جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو صاحب کہہ کر مخاطب کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف ہزار احسانات کے باوجود فوج کو کیا کیا نہیں کہا جا رہا۔ ڈون لیکس کی رپورٹ کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے جواب میں نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ کی ٹویٹ آئی تھی اور حکومت کی رٹ تقریباً ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی جب آرمی چیف نواز شریف سے ملے تو وزیر اعظم نے صرف اتنا کہا، جنرل صاحب فیصلے غصے میں نہ کیا کریں۔ جبکہ یہ آج نیوٹرل ہیں تو عمران خان انہیں کیا کیا نہیں کہہ رہے۔ اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے ہمیں غلط فہمی تھی کہ عمران خان کے پاس ملکی مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ 200 لوگ لے کر آئیں گے اور ملک بدل جائے گا، لیکن جب حکومت بنی تو 2-3 ہفتوں میں ہی سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا حکومت کے شروع کے دنوں میں ہم وزیر اعظم آفس گئے تو ہم نے وہاں ایک نازک اندام نوجوان دیکھا۔ اس نے بالوں میں جیل لگایا ہوا تھا، ہونٹوں پر چپسٹک تھی اور چہرے پر میک اپ تھا۔ وہ وزیر اعظم کے کمرے میں جاتا تھا اور باہر نکلتا تھا۔ ہم نے سٹاف سے پوچھا یہ کون ہے؟ ہمیں بتایا گیا کہ یہ زلفی بخاری ہیں، اور ہمارے ایک کولیگ کے منہ سے حیرت سے نکل گیا، اف، یہ زلفی بخاری ہے۔ کابینہ کے پہلے اجلاس میں وزیر اعظم نے تمام معاونین خصوصی اپنے سامنے بٹھا لیے اور وفاقی وزراء کو ویڈیو کال پر لے لیا۔ وزراء دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ برا مان گئے اور انہوں نے اٹھنا شروع کر دیا۔ چیف نے وزیر اعظم کو سمجھایا، سر آپ اپنے ساتھیوں کو عزت دیں، یہ ڈیکورم کے خلاف ہے، لیکن وزیر اعظم نے اس کے باوجود معاونین خصوصی کو اہمیت دی اور یہ وزراء کو فاصلے پر رکھتے رہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاسوں میں شیریں مزاری کی موجودگی پر بھی اعتراض تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا پورٹ فولیو ہیومن رائٹس ہے، یہ کسی بھی طرح اس کمیٹی میں فٹ نہیں ہوتی، لیکن انہیں اجلاس میں بھی بٹھایا جاتا تھا اور یہ لمبی تقریر بھی جھاڑ دیتی تھی۔ سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات کی خرابی میں بھی شیریں مزاری کی ٹویٹس کا بہت ہاتھ تھا۔ انہوں نے امریکی نائب صدر کملا ہیرس کے بارے میں بھی ٹویٹ کر دی۔
اور یہ بات غلط ثابت ہو گئی۔ وزیر اعظم نے ہماری موجودگی میں ان سے پوچھا تو ان کا جواب تھا، وزیر اعظم صاحب چھوڑیں، ٹویٹس ہوتی ہی رہتی ہیں۔ وزیر اعظم کا دعویٰ تھا، میں 22 سال سے سیاست کر رہا ہوں۔ انہیں ایک دن جواب دیا گیا، سر ہم 70 سال سے سیاست کر رہے ہیں، لہٰذا ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو بتا رہے ہیں، پارٹی اور ملک اس طرح نہیں چل سکتے۔ وزیر اعظم نے ایک دن بک گنز کو بلا کر کہا، آپ اگر اپوزیشن کے 20 لوگوں کو اٹھا لیں تو یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ جواب دیا گیا، نہیں سر، ہم انہیں کیسے اٹھا سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، جنرل پرویز مشرف نے بھی تو انہیں اٹھا کر جیلوں میں پھینک دیا تھا۔ جواب دیا گیا، سر وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، جبکہ ملک میں اس وقت جمہوریت ہے، ہم لیڈرز کو کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کا حکم تھا، آپ بس اٹھا لیں۔ جواب دیا گیا، سر آپ ہمیں لکھ کر آرڈر دے دیں، ہم اٹھا لیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، لکھ کر کیسے دیا جا سکتا ہے؟ عمران خان نے میرے ساتھ ملاقات میں خدشہ ظاہر کیا تھا۔ تحریک لبیک پاکستان کے اکتوبر 2021 کے لانگ مارچ کے پیچھے نیوٹرلز تھے۔ میں نے اس خدشے پر تحقیق کی تو اسٹیبلشمنٹ اور سابق کابینہ کے 5 وزراء نے تصدیق کی۔ وزیر اعظم نے اکتوبر کے آخری دنوں میں بک گنز کو کابینہ کے اجلاس میں طلب کر کے کہا تھا، آپ چناب کے پل پر اسٹیٹ کی ریٹ اسٹیبلش کریں۔ چیف نے جواب دیا، سر فوج میں وائٹ یا بلیک ہوتا ہے، گرے نہیں ہوتا۔ ہم نے اگر ایک بار آرڈر دے دیا تو گولی چل جائے گی اور پہلے حملے میں 50 لوگ مارے جائیں گے۔ آپ اگر 50 لاچوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو آپ حکم دے دیں، ہم آئینی طور پر آپ کے حکم کے پابند ہیں۔ کابینہ پر سختہ طاری ہو گیا۔ وزیر اعظم سمیت کوئی شخص نہیں بولا۔ مشہور بزنس مین اور اسٹاک ٹائکون عقیل کریم ڈیڈی آرمی چیف سے رابطے میں تھے۔ اس شام انہوں نے چیف کو فون کیا اور بتایا، سیلانی ٹرسٹ کے مولانا بشیر فاروقی کا TLP سے رابطہ ہے، یہ درمیان کا راستہ نکال سکتے ہیں۔ یوں عقیل کریم ڈیڈی مولانا بشیر فاروقی کو لے کر آئے اور 31 اکتوبر 2021 کی رات معاہدہ ہو گیا اور خطرہ ٹل گیا۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے عمران خان کے دور میں سفارتی سطح پر پاکستان کو بہت نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم نے لندن کے 3 دورے منسوخ کر دیے۔ ایک دورہ بہت اہم تھا، امریکی صدر کانفرنس میں لندن آ رہے تھے۔ عمران خان کی شرکت کے لیے ریاست نے بہت کام کیا، لیکن وزیر اعظم نے ایک دن قبل یہ دورہ بھی منسوخ کر دیا۔ وزیر اعظم کے سٹاف کا کہنا تھا، وزیر اعظم کے صاحب زادے لندن میں رہتے ہیں، یہ ان سے ملنے اپنی سابق اہلیہ کے گھر نہیں جانا چاہتے، لہٰذا یہ ہر بار دورہ منسوخ کر دیتے تھے۔ اسی طرح وزیر اعظم نے ترک صدر طیب اردگان کو سعودی ولی عہد کے بارے میں کہہ دیا اور اردوان نے یہ بات ولی عہد محمد بن سلمان کو بتا دی اور یوں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات انتہائی خراب ہو گئے۔ آرمی چیف کو ایک بار پھر میدان میں آنا پڑا۔ یہ مشترکہ مشقوں کی تقریب میں شرکت کے لیے سعودی عرب گئے۔ یہ 4 دن کا دورہ تھا، لیکن چیف نے اسے 1 دن کا کر دیا اور صرف ڈپٹی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات کی اور اس میں بھی شکوہ کیا، اگر آپ ہمارے وزیر اعظم کو پسند نہیں کریں گے تو ہمارے برادرانہ تعلقات کیسے آگے بڑھیں گے۔ شہزادہ خالد درمیان میں آئے اور یوں تعلقات بحال ہوئے۔ وزیر اعظم کو دورے کے لیے سعودی عرب بلایا گیا، لیکن اس بار خاتون اول کی سابق فیملی بھی ساتھ تھی اور اسٹاف کا زیادہ تر وقت وزیر اعظم کی انٹری سے قبل خاور ملکہ کو ہوٹل سے نکالنے میں صرف ہو جاتا تھا۔ یہ اس مسئلے میں الجھے رہتے تھے کہ کہیں دونوں کا ٹاکرا نہ ہو جائے۔ یہ شکوہ بھی ہے، حکومت میڈیا مالکان کو بھی بلیک میل کرنا چاہتی تھی۔ ایک بار افغان ایشو پر بریفنگ کے لیے وزیر اعظم ہاؤس بلایا گیا۔ کراچی سے PTI کے سینیٹر نے چیف کے اہم ترین ساتھی سے وقت لیا اور کہا، میری باس سے بات ہو گئی ہے، ہم آپ اور میں اسلام آباد کے کسی سیف ہاؤس میں بیٹھیں گے، میڈیا مالکان کو باری باری بلائیں گے، ہم ان کو ان کے ویڈیو کرتوت دکھائیں گے اور پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ تمہارے پاس اب کیا آپشن ہے، اور یہ ہمارے ساتھ چلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سننے والے دیر تک حیرت سے سینیٹر کی طرف دیکھتے رہے اور پھر پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں، اور مجھے ذرا یہ بھی بتائیں یہ ریکارڈنگز کس نے کی ہیں۔